ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اس دینی مرکز میں پہلی مرتبہ خطبہ جمعہ دینے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ مجھے حق، سچ، صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی صحیح فہم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اللہ کی توفیق سے مسلمان ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین اسلام کو ماننے والے اور دین اسلام کے پیروکار ہیں۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کے اندر دین اسلام کا مختصر تعارف اور پہچان آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی پہچان مسلمان ہونا ہے، جو ہمیں دیگر اقوام عالم سے ممتاز کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں خود ہی کم سے کم اپنے اسلام کی پہچان ہونی چاہیے، اسلام کی معرفت ہونی چاہیے، وگرنہ خالی اسلام کا دعویٰ اور امتی ہونے کا دعویٰ یہ ناکافی ہے۔ اسلام یہ دین حق ہے، دین ہدایت ہے،
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، مقرر کیا ہوا، نازل کیا ہوا دین ہے۔ اس لیے یہ پختہ ایمان اپنے اندر پیدا کر لیں بغیر کسی شک و شبہ کے کہ اسلام ہی دین حق ہے، دین ہدایت ہے، کیونکہ یہی اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، کیونکہ وہ اللہ کا مقرر کیا ہوا دین ہے، اللہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جس کسی نے اسلام سے ہٹ کر کسی اور نظریے کو، مذہب کو اختیار کیا اور تلاش کیا تو وہ عقیدہ، نظریہ اور مذہب اس سے قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا انسان قیامت والے دن صریحاً سراسر خسارے میں ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام کے علاوہ سب کچھ گمراہی اور باطل ہے، وہ یہودیت بھی ہو تو بھی، وہ عیسائیت بھی ہو تو بھی، باقی چیزیں تو کسی کھاتے میں ہیں ہی نہیں، کسی شمار میں ہے ہی نہیں۔ یہودیت اور عیسائیت بھی اس وقت گمراہی ہے اور باطل، یہ لوگ بھی کھلے کفر اور شرک میں مبتلا ہیں اور دائمی جہنمی ہیں، ہندوؤں کی طرح اور دیگر غیر مسلم قوموں کی طرح۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ آج یہ بولیاں بہت سنائی دیتی ہیں، یہ باتیں اسلامی تعلیمات سے نابلد لوگوں کی زبانوں پر ہیں کہ سب ٹھیک ہیں، سب درست ہیں، سب کسی نہ کسی طرح اللہ کو مانتے ہیں، اور بالخصوص یہودی اور عیسائی تو نبیوں کو مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، لہذا یہ بھی حق پر ہیں، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو پھر مسلمان ہونا ضروری تو نہ ہوا؟ پھر اللہ کے رسول کس چیز کی تعلیم دیتے رہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو دین کی تعلیم پیش کی۔ یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے، ان کا اسلام قبول کیا، ان سے جنگیں ہوئیں، تو پھر یہ سوچ باطل ہے۔ اسلام دین حق ہے، دین ہدایت ہے، باقی سب باطل۔ دوسری بات، یہ جو دین اسلام ہے یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل نظام زندگی ہے، اور ہمیں اپنے تمام معاملات میں، چاہے دنیاوی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، عقائد اور نظریات کے امور ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معاملہ ہو، دین اسلام کی پیروی کرنی ہے، دین اسلام کی تعلیمات جاننی ہے، سیکھنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام زمانوں، تمام ادوار، تمام قوموں، تمام برادریوں اور تمام حالات کے لیے یہی دین ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حالات اور ظروف کے مطابق
ظاہر ہونے والے نئے نئے مسائل، نئے نئے معاملات صریحاً اگر قرآن و حدیث میں کوئی رہنمائی نہیں ہوگی تو قرآن و حدیث کی نصوص کو سامنے رکھ کر اس کا حل پیش کیا جائے گا، جسے اجتہاد کرنا کہتے ہیں، جسے قیاس کرنا کہتے ہیں۔ کتاب و سنت کے نصوص پر ان معاملات کو پیش کر کے رہنمائی لینی ہے، اور کتاب و سنت کی کسی نص کی کبھی بھی کسی بھی زمانے میں مخالفت نہیں کرنی۔ یہ مکمل ضابطہ ہے، یاد یہ بھی ایمان رکھو اپنے اندر۔ آج کچھ لوگ یہ بولیاں بولتے ہیں، یہ تو 14 صدیاں پہلے کا دین ہے، اس زمانے کے لیے تھا، اس دور کے لیے تھا، یہ زیادہ سے زیادہ مزید 1-2 ادوار کے لیے تھا۔ آج دنیا تو کہاں پہنچ چکی ہے، چاند تک پہنچ چکی ہے۔ یہ 14 صدیاں آنے والا دین یہ آج کے زمانے کے لیے ناکافی ہے۔ یہ سراسر گمراہی کی بات۔ اللہ نے یہ دین بنایا ہی ایسے ہے جو قیامت تک کے لیے، کیونکہ اس کے بعد نہ کوئی الگ سے کتاب آئی ہے، نہ الگ سے کسی نبی نے آنا ہے۔ قرآن آخری کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام مکمل نہیں ہے بلکہ آج کے دور کے لیے ناکافی ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نعوذ باللہ نہیں، پھر یہ قرآن آخری کتاب نہیں۔ سوچ سکتا ہے کوئی مسلمان یہ بات؟ نہیں تو پھر ایسی کسی بات پر کام نہ دھریے کہ یہ دین آج کے دور کے لیے ناکافی ہے۔ قرآن آخری کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور آپ یہ کہہ کے گئے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اسے شیخ البانی نے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے۔ ترکتکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت نبیکم ولم یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگو میں تمہیں ایک ایسی چیز پہ چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اسے مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک تمہارے نبی کی سنت ہے، اور فرمایا یہ دونوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جو دین ہے، جو شریعت ہے، جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول اللہ نتھی ہے، اور سنت رسول اللہ قرآن کے بغیر نہیں ہے۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، ان دونوں سے دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ حتی یرد علی الحوض، حتیٰ کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر اللہ مجھے یہ کتاب اور میری سنت مجھے واپس دے دے گا۔ یہ قیامت تک کے لیے دین، یہ بھی ایمان رکھو۔ لہذا ایسے کسی بہکاوے میں نہ ہو کہ آج نئے دین کی ضرورت ہے، نئے قانون اور قواعد کی ضرورت ہے، نئے اصولوں اور ضابطوں کی ضرورت ہے۔ یہ سراسر گمراہی ہے۔ آج کے دور میں بھی ہمارے مفتیان کرام شیوخ الحدیث وہ موجود ہیں جو ہر پیش آمدہ مسائل کا حل کتاب و سنت کے دلائل اور نصوص کی روشنی میں پیش کرتے، فتویٰ جاری کرتے۔
آج تک کوئی مائی کا لال بتا دے کہ ہم نے کوئی مسئلہ پیش کیا اور مفتیوں کے پاس، شیوخ الحدیث کے پاس اس کا جواب نہیں؟ کوئی ہے جو کہہ دے؟ یہ جہلوں کی باتیں ہیں، ملحدوں کی باتیں ہیں، جو خود بے دین ہیں اور دین کو بگاڑنا چاہتے ہیں اور اسلام دشمن عناصر سے متاثر ہیں اور ان کی بولیاں بولتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور کے لیے اسلام نعوذ باللہ ناکافی. تو پھر آج مسلمان کیوں ہو؟ مسلمان ہو تو اسلام کو دین ماننا پڑے گا. اگر تم کہتے ہو کسی اور دین کی ضرورت ہے تو مسلمان ختم. مسلمان ہونا تو پھر مانو اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل نظام زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے. یہ لوگ اصل میں اپنے آپ پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کو محمول کرتے ہیں. ہم آج قانون بناتے ہیں، کل اس کو توڑ کے نیا بناتے ہیں. آج آئین بناتے ہیں، کل اس میں رد و بدل کرنے کی ضرورت آتی ہے. کل اس کی شکیں مزید بڑھاتے ہیں، کل آئین میں تبدیلیاں کرتے ہیں. سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بھی بنایا ہوا دین ایسے ہے جس میں رد و بدل کی ضرورت ہے. تمہارا عقل محدود، تمہارا علم محدود، تمہارا تجربہ محدود، تمہاری نگاہ محدود، جبکہ اللہ کی ذات اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، قیامت تک کے احوال جاننے والا، حادثات اور واقعات کو جاننے والا، انسانی ضرورتوں کو جاننے والا اس اللہ رب العالمین نے یہ قانون، یہ قاعدہ، یہ نظام بنایا ہے، قیامت تک کے لیے بنایا ہے. اس لیے قیامت تک کے لیے کارآمد. نمبر 3، یہ دین عملی دین ہے، آسان دین ہے، قابل عمل دین ہے. عملی دین، عملی دین کا معنی جو قابل عمل ہے. جب قابل عمل ہے اس کا معنی یہ کہ آسان ہے، ناممکن نہیں ہے. یہ بھی اپنے دین کے بارے میں نظریہ رکھو. آج عام مسلمان کہہ دیتا ہے یار دین پر چلنا بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے. دینی احکامات انسانوں کے بس میں نہیں ہیں، یہ پابندیاں برداشت کرنا. یہ کسی مسلمان کا کلمہ نہیں ہے، یہ ہمارے دشمنوں، ملحدوں، زندیقوں، بے دینوں کی باتیں ہیں جو وہ بولتے ہیں اور آج مسلمانوں کی زبانوں پر ہیں. جب یہ اسلام اللہ کا دین ہے، مکمل دین ہے، ضابطہ حیات ہے، اور اللہ نے بندوں کے لیے بنایا ہے، اور اللہ مہربان ذات ہے، رحیم ذات ہے، غفور ذات ہے، مشفق ہے، مہربان ہے، تو اس نے دین آسانی بنایا ہوگا نا. ناممکن العمل تو نہیں بنایا ہوگا کہ جس پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا. ہاں، جس کسی کے لیے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے جسے ہم عذر کہتے ہیں، تو وہاں اللہ نے خود اپنے دین میں رخصتیں رکھ دی، گنجائش رکھ دی. آپ رخصتیں سنتے رہتے ہیں بھی، شریعت میں یہ رخصت، شریعت میں یہ گنجائش، شریعت میں یہ جائز ہے، شریعت میں یہ معاف ہے. یہ اللہ نے رخصتیں رکھی. بیمار ہے، مسافر ہے، روزے کی رخصت ہے، بعد میں پورے سال میں جب چاہے رکھ لو. دائمی مریض ہے تو فی روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. نہیں کھلا سکتا وہ بھی معاف. بیمار ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ لے. گھر میں مسجد میں نہیں آ سکتا، گھر میں پڑھ لے. کھڑے ہو کے نہیں سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹے ہوئے پڑھ لے. بے ہوش ہے، نماز کا وقت گزر گیا تو معاف.
بیمار ہے پانی کا استعمال نقصان دہ تیمم کر لے، مسافر ہے پانی نہیں ہے، یہ حضر میں ہے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے۔ زکوٰۃ اس پہ فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو، قربانی بھی اسی کے لیے جو استطاعت رکھتا ہو، حج بھی اسی کے لیے جو استطاعت رکھتا ہو۔ بتاؤ کون سی چیز ایسی ہے جو ناممکن العمل ہو؟ یہ نماز پرسکون ماحول میں، نماز، پنکھے لگے ہیں، اے سی لگے ہیں، ٹھنڈی جگہ ہیں، وضو خانے بنے ہوئے ہیں، نماز پڑھنا کون سی مشکل کام ہے؟ نماز سے بھاری بھاری کام کرتے ہو۔ یہ ساری دنیا کا نظام محنت سے چل رہا ہے، جد و جہد سے چل رہا ہے، کوشش سے چل رہا ہے، انسانی محنتیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ محنتیں ہو سکتی ہیں تو نماز پڑھنے کی کون سی محنت؟ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، گھر سے مسجد میں نہیں آ سکتے مجبوری ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، گھر میں پڑھ لو، کون سا مشکل ہے؟ روزہ رہ جاتا ہے کچھ مشکل، وہ کون سا ہر دن کا روزہ ہے، سال میں ایک مہینے کا روزہ ہے، اس کو کچھ برداشت کر لو، سکون کر لو، گھر میں بیٹھ جاؤ، کوئی ضروری کام ہے روزے کے بعد کر لو، اس کو مؤخر کر دو۔ آخر دنیا کے معاملات بھی اپنی مجبوریوں میں مؤخر کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ حج پہ جاتے ہو، کام کاج چھوڑ کے جاتے ہو، دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں کام کاج کے لیے جاتے ہو، باقی کام کاج چھوڑ کے جاتے ہو، خوشی غمی میں جاتے ہو، کام کاج چھوڑ دیتے ہو، صرف نماز آئے تو کام کاج کیسے چھوڑیں؟ حج آئے تو کام کاج کیسے چھوڑیں؟ روزے آئیں تو کام کاج کیسے چھوڑیں؟ کون سا مشکل کام؟ یہ دین مکمل ضابطہ ہے، یاد قیامت تک کے لیے آسان دین ہے، عملی دین ہے، قابل عمل دین ہے۔ یاد رکھنا، اس دین کو مانا ہے تو اس دین پر عمل بھی کرنا ہے، وگرنہ کیا ہوگا؟ یہودیوں نے یہ روش اختیار کی تھی، ہم سے عمل نہیں ہوتا۔ ان کو اللہ نے کیا لقب دیا ہے قرآن میں؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو یہود قوم ہیں ان پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی، اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ یہ ظالم اپنے نبیوں تک سے قتال کیا کرتے تھے اور نافرمانی کیا کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے، اس لیے ذلت و رسوائی ان کا مقدر اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہے۔ اس لیے اسلام قابل عمل ہے، قابل عمل ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ہمیں کیا سبق دیا گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا تو جنت تک پہنچا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ وہ ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ تیرا انعام ہوا ہے۔ انعام کن پر ہوا ہے؟ اللہ نے دوسرے مقام پہ کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، جو دین سے اتنا لگاؤ رکھتے ہیں، اتنا لگاؤ رکھتے ہیں دین سے کہ دین کے لیے اگر جان کی قربانی بھی دے دینا پڑی تو انہوں نے دے دی۔ والصالحین، جو صالح لوگ ہیں، دین پر عمل کرنے والے ہیں، یہ ہیں انعام یافتہ لوگ۔
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں انعام یافتہ لوگوں کی راہ پہ چلانا، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، نیک عمل کرنے والے. اور آگے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ مغضوب علیہم لوگوں کی راہ پہ ہمیں مت چلانا، گمراہ لوگوں کی راہ پہ مت چلانا. یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ حدیث مبارک میں ہے کہ یہودی ہیں جو بدعملی کی راہ پہ چلے. اور والضالین گمراہ کون ہے؟ یہ عیسائی ہیں جو بدعات کی راہ پہ چلے، جنہوں نے نت نئے طریقے نکالے. تو جب یہ دین عملی دین ہے، ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء کے اندر، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا. فرمایا اے ایمان والو، جنت کا داخلہ اور کامیابی کا حصول تمہاری خواہشات اور تمناؤں پر موقوف نہیں ہے کہ عمل کچھ نہ ہو، خالی تمنائیں اور آرزویں ہوں اور تمہیں جنت مل جائے، کامیابی مل جائے. فرمایا ایسا کبھی نہ ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا، نہ یہ اللہ کی سنت ہے. من یعمل سوءا یجز به، جس کسی نے برائی کی، شرک کی ہو یا کفر کی ہو یا بدعات کی ہو یا فسق و فجور کی ہے، یجزا بھی، اسے سزا مل کے رہے گی. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. پھر یہ بدعملیاں کر کے، کفر و شرک و فسق و فجور کر کے اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے اپنا کوئی معاون اور مددگار اور کوئی سفارشی نہیں پائے گا. اس کے بالمقابل ومن یعمل من الصالحات، جس کسی نے عمل کیے نیک، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، اور وہ ہو بھی مومن، عقیدہ بھی صحیح ہو، نظریہ اور فکر بھی صحیح ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، یہ جنت میں جائے گا، یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور ذرا برابر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور اس شخص سے بڑھ کر اچھا دین، نظریہ، طریقہ کس کا ہے جو اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے اور ملت ابراہیمی کی پیروکاری کرتا ہے. اس سے بڑا بہتر دین کسی کا نہیں. تو یہ دین عملی دین، یہ محض نظریاتی دین نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں مسلمان ہوں اور بس، یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے. بلکہ یہ تو وہ دین ہے، یہاں تو آپ کو بدعملی تو دور کی بات ہے، یہاں تو عملی طور پر اپنی طرف سے ایک ذرہ کا اضافہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ایک نقطہ بڑھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے. نہ کمی کی اجازت ہے، نہ اضافے کی اجازت ہے. بدعملی کرو گے تو یہ منہج یہود ہے، اور اگر دین میں کوئی اضافہ کرو گے تو یہ منہج نصارہ اور عیسائی ہے. یہودی مبغوض علیہم ہو گئے اور یہودی گمراہ ہو گئے. اس لیے مسلمانوں، یہ دین عملی دین. آج مسلمان یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ دین پر عمل نہیں ہو سکتا، لہذا ہم ہیں تو مسلمان، باقی دین پر عمل نہیں ہو سکتا. کیسے مسلمان؟ اللہ کے رسول نے عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا، آج بھی عمل ہو رہا ہے. بتاؤ مجھے دین کا کون سا نقطہ ہے جس پر آج عمل نہیں ہو رہا؟ کوئی مائی کا لال کھڑا ہو کے بتائے دین کا فلاں مسئلہ ہے، فلاں نقطہ ہے، فلاں عمل ہے، فلاں فرض ہے، فلاں واجب ہے، فلاں حق ہے جس پر عمل نہیں ہو سکتا اور نہیں ہو رہا. کوئی ہے جو بتائے؟ آج دنیا کی کون سی ایسی مسجد ہے جس میں فجر کی نماز نہ ہوتی ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ ہاں، نمازی کم ہوں گے، لوگوں کا قصور ہے، لیکن نمازی ہیں. آج بھی فجر کی نماز ہوتی ہے، آج بھی زکوٰۃ دینے والے ہیں، آج بھی ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہیں، آج بھی حج کرنے والے ہیں،
آج بھی صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آج بھی سچ بولنے والے ہیں، آج بھی امانت دار ہیں، آج بھی اپنی خوشیاں شرعی تعلیمات کے مطابق منانے والے ہیں، آج بھی اپنی غمیاں شرعی تعلیمات کے مطابق منانے والے ہیں، آج بھی شریعت کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے والے اللہ کے نیک اور صالح بندے، اللہ کے ولی بندے موجود ہیں۔ پھر اے مسلمان تو کیسے کہہ دیتا ہے کہ اس دین پر عمل نہیں ہو سکتا؟ اس کا مطلب ہے تو کہنا چاہتا ہے کہ نئے دین کے آنے کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، جو ہماری خواہش کے مطابق ہو، ہماری خواہش کے مطابق آسان ہو، یعنی اللہ تم سے پوچھ کے اپنا دین بنائے، تم سے پوچھ کے اللہ اپنا دین بنائے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں۔ ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی گمراہ ہے؟ دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے معاملات کے لیے تو ساری محنتیں کرتے ہو، وہاں تو کام ڈھونڈتے ہو، نوکری ڈھونڈتے ہو، سروس ڈھونڈتے ہو، مزدوری ڈھونڈتے ہو، دکان کھول کے بیٹھے ہوئے گاہک آئے ہم سے کام لے، ہم سے کام کرائے۔ دین کا معاملہ آتا ہے تو مشکل ہے، بھاری ہے، ناممکن ہے۔ سردیوں میں کیا کاروبار بند ہوتے ہیں؟ گرمیوں میں کیا کاروبار بند ہوتے ہیں؟ ملتان کی کڑاکے دار گرمی میں کیا کاروبار بند ہو جاتے ہیں؟ ہاں، نماز نہیں پڑھی جائے گی، باقی سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ عملی دین ہے، مسلمان ہو تو یاد رکھو یہ عملی دین ہے، عملی دین۔ جنت اگر چاہیے تو اس دین پر عمل کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جانے کی مستحق ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے امت وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول مان لے، جو ان کے لائے ہوئے دین کو اللہ کا دین مانے، تو جنت میں داخلے کی بنیاد تو یہی ہے۔ فرمایا اس وجہ سے جنت کی مستحق ہے، مگر وہ جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ حیران ہوئے، پوچھا وَمَن یَأْبَى یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کوئی جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تمہیں ایک اصول اور ضابطہ بتاؤں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ چاہیے جنت اور نماز نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کر سکتے، نہیں، یہ کرنا پڑے گا۔ صحابہ نے ہجرتیں کی، جانیں نچھاور کی، قربانیاں دیں، اپنے گلے کٹوائے، اپنے بچوں کے گلے کٹوائے، اور آپ کہتے ہو آپ کو سردی اور گرمی کی تکلیف ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے۔ یہ دین عملی دین۔ چوتھی بات، یہ دین مکمل دین، مکمل دین ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، قیامت تک کسی نئی بات کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی نبی نے نہیں آنا، قرآن نے نہیں آنا، تو دلیل ہے کہ یہ دین مکمل ہے۔ جب دین مکمل ہے تو پھر مجھے بتاؤ، یہ جو ہمارے معاشرے میں بدعات کا، رسومات کا، خرافات کا بازار گرم ہے، اس کی کیا تک بنتی ہے؟ کیا تک بنتی ہے اس کی؟ پوچھو ان سے، کیا اسلام ناقص ہے، نامکمل ہے؟ کہیں گے نہیں، اور واقعتاً صحیح بات۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ دین مکمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل یقربکم الی الجنہ الا وقد اخبرتکم بہ، سنن دارمی کی حدیث ہے، فرمایا نہیں کوئی ایسا عمل
جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والا ہو، مگر میں نے وہ ہر عمل بتا دیا ہے، اور نہیں وہ عمل جو تمہیں جہنم سے بچا لے، مگر میں نے وہ ہر عمل بتا دیا جو تمہیں جہنم سے بچا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر جو دین اتارا ہے اس کی ایک ایک بات انسانوں کو بتا دیجئے۔ اگر آپ نے کوئی ایک بات بھی چھپا لی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو آپ نے پھر رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ مسلمانوں، تمہیں یہ زیب دیتے کہ تم آئے روز بدعات کا بازار گرم کرو، نت نئے طریقے نکالو، کوئی بد عمل بنا ہوا ہے اور کوئی بدعات کا رسیہ بنا ہوا ہے۔ بد عملی یہود کا منہج ہے، غضب اللہ کے غضب کا یہ باعث ہے یہ بات، اور یہ بدعات کا پھیلاؤ یہ عیسائیوں کا منہج ہے، اور عیسائیوں کو اللہ نے گمراہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ لوگوں، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو داؤد کی حدیث سنا رہا ہوں، صحیح مسلم میں اس کا اصل موجود ہے، اور سب سے بہترین طریقہ فرمایا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین کام وہ ہیں جو لوگ دین میں گھڑ کے داخل کر دیں۔ کل محدثۃ بدعہ، ایسے نئے کام بدعت ہیں۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کا کام گمراہی ہے۔ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ مسلمان ہو کے دین اسلام تو سمجھتے ہو، شریعت محمدی کو، لیکن یہاں باپ دادا کے طریقوں کو تم نے دین بنایا ہوا ہے، نت نئے طریقوں کو تم دین سمجھے بیٹھے ہو، بزرگوں کی باتوں اور طریقوں کو تم نے دین سمجھے ہوئے۔ شریعت محمدی کے مقابلے میں تم لوگوں نے نت نئے طریقے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی نسبتیں جوڑی ہوئی ہیں، کہیں قبر پرستی ہے، کہیں تصوف ہے، کہیں بزرگوں کے نام پر شرک اور بدعت کا بازار گرم ہے، اور کہیں اہل بیت کی محبت کے نام پر نت نئے طریقے ہیں جس سے دین کو بگاڑا جا رہا ہے۔ اور ویسے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے بندو، اسلام کو سمجھو، شریعت کو سمجھو، دین کو سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس کسی نے ایسا کام کیا جس پر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، ٹھپا نہیں ہے، فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، مردود ہے، رد ہے، اللہ کے یہاں کوئی ثواب نہیں۔ وہ مشہور قصہ آپ نہیں جانتے؟ ایک صحابی نے کہہ دیا نیک جذبے سے، اچھے جذبے سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے رات کو سوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، لیکن آپ کو نیکیوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا مقام بہت اونچا ہے، جنتی ہے، معصوم ہے، ہمیں عمل کی ضرورت ہے، ہمیں جنت کی ضرورت ہے۔ میں آج کے بعد رات کو نہیں سوؤں گا، ساری رات مصلی پہ گزاروں گا، عبادت کروں گا۔ ایک نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں، آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، لیکن آپ بہت اونچے مقام کے مالک ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وہ اگر کچھ وقت دنیا داری میں گزارتے ہیں تو جائز ہے، ہمیں کہاں سے جائز ہے؟ ہم گناہگار ہیں، ہمارے عمل کم ہے، میں شادی نہیں کروں گا، ساری رات بھی اور دن بھی سارے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کروں گا۔ اور ایک نے کہہ دیا کہ میں کبھی روزہ نہیں رکھوں گا تاکہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت گزاروں۔ حالانکہ انہوں نے کوئی طریقہ اس انداز میں نیا نہیں گھڑا تھا کہ عمل نیا ہو، عمل وہی تھا، روزہ، نماز، اللہ کی عبادت، طریقہ نیا نہیں تھا، لیکن صرف نئی بات کیا تھی کہ گویا وہ شادی کو ناجائز سمجھ رہا ہے، ہمیشہ کا روزہ رکھ کے اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہمیشہ پوری زندگی ساری رات نماز میں گزار کے اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، بلوایا
غصے ہوئے, ناراض ہوئے اور فرمایا تمہیں میرا طریقہ معلوم نہیں ہے, میں رات کو سوتا بھی ہوں, رات کو جاگتا ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں, میری بیویاں بھی ہیں, انہیں بھی وقت دیتا ہوں, میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نفلی روزے نہیں بھی رکھتا. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی طریقہ نہیں. اور یہاں خوشیوں کے نت نئے طریقے, اہل سنت نے خوشیوں کے نت نئے طریقے بنا رکھے ہیں, بزرگوں سے محبت کے نت نئے طریقے بنا رکھے ہیں, اور اہل بیت کی محبت کے نام پر ان ظالموں نے غم کے نت نئے طریقے بنا رکھے ہیں. اللہ کے رسول کا طریقہ کافی نہیں. صحابہ نے اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی میں کوئی ایسا کام کیا جو رسول اللہ کی زندگی میں نہ کیا ہو. صحابہ کرام نے کسی کی شہادت اور وفات پر کوئی غم کا طریقہ ایسا ایجاد کیا جو غم کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ منایا گیا ہو, تم ان سے بڑھ گئے ہو. اور عام مسلمان کیا کہتے ہیں, جی یہ محبت کی بات ہے, یہ غم کی بات ہے, تم کیا سمجھو, کیا محبت میں آ کر دین میں اضافہ ہو جائز ہے, غم میں آ کر دین میں اضافہ جائز ہے؟ تو پھر کہاں اسلام نعوذ باللہ نامکمل ہے؟ تم ظالموں نے آ کر اسلام کو مکمل کیا ہے. تو پھر کس پر الزام ہے؟ اللہ پر الزام ہے جو کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, اور رسول اللہ پر الزام ہے جو کہتے ہیں میں دین کی ایک ایک بات بتا کے جا رہا ہوں. تم آ کے دین مکمل کرتے ہو. دین کی حقیقت کو جانو اور سمجھو. یہ دین کیا ہے؟ اس دین کی دو باتیں بنیاد ہیں. ایک اللہ کی توحید, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہ اس دین کی بنیاد ہے. مسلمان ہونے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہی اس کائنات کا خالق, مالک, رازق ہے. لہذا وہی مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, بگڑی بنانے والا ہے, خزانوں کا مالک ہے, رب العالمین ہے, کوئی شریک نہیں ہے. پہلا یہ عقیدہ. پھر اس کا تقاضا وہی معبود برحق ہے. جب رب العالمین ہونے میں اکیلا اور تنہا ہے, کوئی شریک نہیں ہے, تو الہ العالمین ہونے میں بھی وہ اکیلا ہے, کوئی شریک نہیں ہے. وہی رب العالمین ہے, وہی الہ العالمین ہے, وہی معبود برحق کے. لا الہ الا اللہ یہ دین کا پہلا اور بنیادی اور اہم ترین مسئلہ ہے. ہائے افسوس امت مسلمہ, تمہیں تو دین کے بنیادی مسئلے کا بھی علم نہیں. کسی دور میں علامہ حالی نے کہا تھا, کیا میں پاکستان سے بھی پہلے, وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں, ہوا جلوہ گر حق زمین و زمان میں, رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں, وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں. وہ توحید اسلام تھا جس پہ نازاں, وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان. سب سے بڑی دولت تو یہی تھی, توحید. اللہ کو خالق, مالک, رازق مان کے اسی کو مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والا ماننا, اور پھر اسی کے آگے جھکنا, اسی سے مانگنا, اسی سے امیدیں وابستہ رکھنا. یہی تو ہمارا اصل سرمایہ تھا, یہی تو اصل دین ہے. پوری زندگی اللہ کے رسول اسی کی دعوت دیتے رہے, اسی پر عمل کرتے رہے, اللہ سے دعائیں کرتے رہے, اللہ سے مانگتے رہے, اللہ کے آگے جھکتے رہے, رکوع کرتے رہے, قربانیاں کرتے رہے, اس کے نام کی قسمیں کھاتے رہے, اس کے نام کی نذر و نیاز دیتے رہے. امت کے لیے اپنے آپ کو نمونہ بنایا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. میری نماز اللہ کے لیے, میری قربانی اللہ کے لیے, میرا جینا اللہ کے لیے, میرا مرنا اللہ کے لیے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ابھی قربانی گزری ہے, ابو داؤد کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
قربانی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین. میں نے اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف پھیر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے. میرا شرک سے اور مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس دین کا اصل توحید ہے اللہ کے ساتھ سچا تعلق. ایک اللہ کو خالق مالک اور رازق مان کے اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا مانو. عجیب بات ہے. انبیاء دنیا سے چلے گئے, اولیاء دنیا سے چلے گئے, بزرگان دین دنیا سے چلے گئے. اب ان کو پکارو, ان سے دعائیں کرو, وہ مشکل کشا اور حاجت روا. عقل مانتی ہے اس کو؟ دماغ مانتا ہے اس کو؟ کس آیت سے تم نے یہ مسئلہ نکالا ہے؟ کبھی کسی صحابی نے روضہ رسول پہ, قبر رسول پہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا, کچھ طلب کیا, کوئی مشورہ کیا؟ مشکلات آئیں, تکالیف آئیں, کبھی یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگایا؟ دور سے آپ کی زندگی میں یا آپ کی وفات کے بعد بھی دکھا سکتا ہے. تمہاری نظروں میں صحابہ کے مقابلے میں ان بزرگوں کا مقام بہت بڑھ گیا ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور دوسری بات, اس دین کا بنیادی نقطہ دوسرا وہ سنت رسول ہے, رسول اللہ کا طریقہ. بس وہی رسول ہیں, وہی دین پہنچانے آئے. وہ دین پہنچا گئے, سمجھا گئے, سکھا گئے. اور اگلا جملہ سنیں, دین پر عمل کر کے دکھا گئے, قرآن سمجھا گئے. یہ مانتے ہو؟ جب مانتے ہو پھر دین کے حوالے سے دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہو؟ کبھی طریقت کے نام پر شریعت کے مقابلے میں نیا دین کھڑا کر دیتے ہو, قبر پرستی کے نام پر شریعت کے مقابلے میں نیا دین کھڑا کر دیتے ہو, بزرگان دین کی محبت کے نام پر شرک اور بدعت کا نیا دین کھڑا کر دیتے ہو. محبت آل رسول کے نام پر ابھی محرم میں دیکھنا کیا خرافات کا, بدعات کا بازار گرم ہوتا ہے. اور مسلمان کہتے ہیں محبت کی باتیں, سنت رسول کہاں گئی؟ سنت رسول کہاں گئی؟ دین مکمل ہے, پھر یہ کیا ہے؟ جرأت پیدا کرو. کم سے کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس برائی اور شرک اور بدعت اور خرافات کو برا تو جانو, چلو دل میں ہی برا جانو, زبان سے تو اس کی تعریف نہ کرو. اور آخری بات, یہ دین اسلام جس کا میں نے ادنا سا تعارف کرایا ہے, یہ کہاں سے ملے گا؟ کس شکل میں موجود ہے؟ کہاں سے ہم اس دین کو حاصل کریں؟ یہ بھی سوال ہے کہ نہیں؟ شریعت محمدی کیا ہے, کہاں سے ملے گی؟ طریقہ رسول کہاں سے ملے گا؟ توحید کہاں سے ملے گی؟ احکامات کہاں سے ملیں گے؟ عقیدہ کہاں سے ملے گا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ ہاں, اس کا ایک ہی جواب ہے, اور یہ جواب اہل حدیث کا فرزند ہی دے سکتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ دے سکتا ہے, دو ٹوک الفاظ میں دے سکتا ہے. باقی پھر لگی لپٹی باتیں کریں گے. آؤ سنو مسلمانوں, شریعت محمدی, توحید و سنت, حلال و حرام کے مسائل, عقائد, عبادات, یہ کہاں سے ملیں گی؟ وہ ہے قرآن و سنت, وہ ہے قرآن و حدیث. قرآن و حدیث, یہ برادریاں نہیں, یہ بزرگ نہیں, ان کے ملفوظات نہیں, ان کی سیرتیں اور طریقے نہیں, ان کے عمل نہیں, ان کے سلسلے نہیں, ان کے اعمال نہیں, بلکہ قرآن و حدیث. دین مکمل ہے, کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ جب مکمل ہے تو پھر رسول اللہ کے زمانے سے بعد میں آنے والی کوئی چیز دین نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عظیم بات کہی تھی, ما لم یکن یومئذ دینا فلیس اليوم دینا. جو بات رسول اللہ کے زمانے میں دین نہیں تھی, امام مالک کہتے ہیں وہ آج بھی دین نہیں ہے, اور قیامت تک آنے تک وہ دین نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. تو دین قرآن و حدیث ہے. آج اپنے آپ کو
مسلمان کہلوانے والے، اہل سنت کہلوانے والے، محبان اہل بیت کہلوانے والے پتہ نہیں کہاں سے دین لیتے ہیں۔ دین مکمل ہے اور وہ قرآن و حدیث ہے، اسی کو دین سمجھو، اسی کو شریعت سمجھو، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ اگر پکے سچے مسلمان بننا چاہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق قائمین علی امر اللہ حتی تقوم الساعہ۔ فرمایا یقیناً میری امت میں گمراہیاں ہوں گی جیسے یہود و نصارہ میں تھیں، امت گروہ میں بٹے گی جیسے یہود و نصارہ بٹے تھے، لیکن ایک گروہ تب بھی شرک بدعت اور خرافات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں حق پر قائم رہے گا، موجود رہے گا، جمع رہے گا، اللہ کی شریعت پر قائم رہے گا، ایک گروہ رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رہے گا۔ اب جو شریعت محمدی ہے، جو اللہ کے رسول دین دے کے گئے ہیں، جو قرآن و حدیث ہے، جو اسی پر قائم ہے، یہی گروہ حق ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، تکبر کے طور پر نہیں، اظہار نعمت کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پر کہتے ہیں، آؤ ہمیں پرکھو، ہمیں جانچو، ہر زاویے سے ہمیں چیک کرو، ہمارے عقیدے، ہمارا عمل، ہمارا طریقہ، ہمارا نظریہ کتاب و سنت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ عملی کوتاہیاں الگ بات ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، لیکن بطور عقیدے کے، نظریے کے، فکر کے، دین کے، شریعت کے، کتاب و سنت کو آج بھی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، جبکہ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ تھاما ہوا ہے۔ لوگوں کی مخالفتیں ہیں، لوگوں کی دشمنیاں ہیں، اور دشمنیاں نکالتے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی اللہ کی توفیق سے دین کو تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے دین اسلام کی سچی سمجھ عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے، اور اس دین پر استقامت عطا فرمائے۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں کتاب و سنت پر مضبوطی سے جما دے، اور کتاب و سنت پر ہمارا خاتمہ فرمایا۔ جو سنا ہے سنایا ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب